آخری دعا ہو. کیا عجب ہماری زندگی کی یہ آخری رات ہو. اس لیے گڑ گڑا کر عاجزی سے دعا مانگیے. ان کو مجھے بتایا کہ ان کو حاجی عبدالقیوم خان مرحوم بھی کہتے تھے. تو ظاہر ہم ان کی سال ثواب کے لیے یہاں جمع ہوئے. آمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا. اے ہمارے پالن نہار، اے ہمارے پاک پروردگار، اے ہم گناہگاروں کی بگڑی بنانے والے مولا، اے ہم گناہگاروں کے سروں پر عزت کا تاج سجانے والے مولا. تیرے گناہگار بندے، تیرے سیاہکار بندے، تیرے خطاکار بندے تیری بارگاہ میں اپنے گناہوں سے لتڑے ہوئے ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں. یا اللہ، یا اللہ، ہم نے سن رکھا ہے کہ مغرب سے پہلے یہ دعا کا ٹائم، قبولیت کا وقت ہوتا ہے. یا اللہ، اے مالک و مولا، ہم تیرے ایک بندے جو تیرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے عاشق تھے، اس عاشق رسول کے ایصال ثواب کے لیے جمع ہوئے ہیں. مالک و مولا، اے پاک پروردگار، جتنے اسلامی بھائی آئے ہیں، جو اسلامی بہنیں پردے میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے بیٹھی ہیں، یا اللہ، اے مالک و مولا، اے پاک پروردگار، ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ. تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رخ روشن کا واسطہ، تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ان مبارک بالوں کا واسطہ، ان مبارک آنسوؤں کا واسطہ، اے مالک و مولا، ان مبارک قدموں کا واسطہ. اے مالک و مولا، اے پاک پروردگار، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما. آمین. اے مالک و مولا، ہمیں مانگنا نہیں آتا، تجھے دینا تو آتا ہے. یا اللہ، بن مانگے عطا فرما. آمین. اے مالک و مولا، اس اجتماع میں چھوٹے مدنی منوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوں گے، مدنی منیوں نے بھی ہاتھ اٹھائے ہوں گے، نوجوانوں نے بھی، بزرگوں نے بھی. یا اللہ، اے مالک و مولا، کوئی تو تیرا ایسا مقبول بندہ ہوگا جس کی آمین تجھے پسند ہوگی. یا اللہ، تجھے اپنے اسی مقبول بندے کا واسطہ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما. یا اللہ، ان گناہوں کو معاف فرما جو دنیا کے سامنے کیے، جو رات کے اندھیرے میں کیے، جو لوگوں سے چھپ کر کیے، جو لوگوں کے سامنے کیے. یا اللہ، مالک و مولا، تو جانتا ہے. یا اللہ، تو سب کچھ جانتا ہے. یا اللہ، یا اللہ، دنیا ہمیں نیک سمجھتی ہے. یا اللہ، تو جانتا ہے ہمارا اندر کیسا ہے. یا اللہ، زمین کا کون سا ایسا کونا ہوگا جہاں پر ہم نے گناہ کر کر کے زمین کو آلودہ نہ کر دیا ہو، اپنا نامہ اعمال گناہوں سے آلودہ نہ کر دیا ہو. یا اللہ، مالک و مولا، بہت گناہ کیے. یا اللہ، بہت گناہ کیے. یا اللہ، ہم اپنے جرموں کا اقرار کرتے ہیں. یا اللہ، دنیا کی عدالت میں جرموں کا اقرار کر لو، اقبال جرم کر لو تو دنیا میں سزا ہوتی ہے، لیکن یا اللہ تیری عدالت بھی خوب ہے. یہاں اقبال جرم کر لو، جرموں کا اقرار کر لو تو معاف فرما دیتا ہے. یا اللہ، تو فرماتا ہے کوئی سوالی تم سے آ کر سوال کرے تو اسے خالی نہ لوٹاؤ. تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یا اللہ، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے. یا اللہ، یا اللہ، ہماری خالی جھولیوں میں بخشش کی خیرات عطا فرما دے. اے مالک و مولا، یہ مقبولیت کی گھڑیاں ہیں. یا اللہ، کوئی بھی خالی نہ جائے. یا اللہ، کوئی بھی خالی نہ جائے. یا اللہ، سب کی بخشش فرما دے. یا اللہ، جتنی زندگی گزر گئی سو گزر گئی. یا اللہ، آنے والی زندگی میں ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے تو اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہو جائے. اے والیاں دے ربا، ایب کجی تینو یار دے یارہ دا واسطائی کیتے سونے محبوب نال عرش تے انہاں قولا اقرارہ دا واسطائی روندہ رہا سونا امت دی خاطر انہاں ڈوگیاں غارہ دا واسطائی جنہاں نیزے دی نوک تے قرآن پڑھیا اس کربل دے کاری دا واسطائی. اے مالک مولا، اے مالک مولا، تجھے حضرت ابو بکر صدیق کی صداقت کا واسطہ، تجھے عمر فاروق کی عدالت کا واسطہ، تجھے عثمان غنی کی سخاوت کا واسطہ، تجھے حضرت علی کی شجاعت کا واسطہ. یا اللہ، تجھے امام حسین کی شہادت کا واسطہ. یا اللہ، تجھے بی بی فاطمہ کے پاکیزہ دوپٹے کا واسطہ. اے مالک مولا، ہماری بخشش فرما دے. یا اللہ، اگر ہم بخشے نہ گئے، یا اللہ اسی طرح گناہ کرتے کرتے زندگی گزر گئی تو ہم ہلاک ہو جائیں گے. یا اللہ، وہ وقت بھی آنے والا ہے جب ہم بستر مرگ پہ پڑے ہوں گے. یا اللہ، ہم بستر مرگ پہ پڑے ہوں گے، ہماری آنکھیں چھت سے لگی ہوں گی، کوئی ہمارے سامنے سورہ یاسین کی تلاوت کر رہا ہوگا، کوئی کہے گا دیکھو دیکھو اس نے بولنا چھوڑ دیا، کوئی کہے گا دیکھو دیکھو اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا.
یا اللہ وہ کیسی بے کسی کا عالم ہوگا، وہ گھر جسے ساری زندگی دن رات کر کے بنایا تھا وہ گھر چھوٹتا محسوس ہو رہا ہوگا۔ یا اللہ اپنے بیگانے ہماری چارپائی کے ارد گرد جمع ہوں گے۔ یا اللہ ہم نے سنا ہے کہ نزع کے وقت بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے، بلکہ تلوار کے 1000 وار سے زیادہ سخت نزع کا عالم ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمارا کیا بنے گا؟ یہ دعوت اسلامی کے مبلغین ہمیں بار بار جھنجھوڑتے ہیں، آؤ جنت کی طرف آؤ قبر اور حشر کی تیاری کرتے ہیں، آؤ قبر کے سوالات کے جوابات دینے کی تیاری کرتے ہیں، لیکن یہ دل پتھر سے زیادہ سخت ہو گیا، اس دل پہ نصیحت اثر کرتی نہیں۔ مالک مولا ہم نے روایات میں سنا کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، پھر گناہ کرتا ہے پھر سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ گناہ کر کر کے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور پھر اس پر نصیحت اثر نہیں کرتی۔ یا اللہ ہم نے تو بزرگوں کے واقعات سنے کہ جب وہ آخرت کے بارے میں بتاتے تھے تو لوگ رو رو کر بے ہوش ہو جایا کرتے تھے۔ یا اللہ ہم پر تو نصیحت اثر نہیں کرتی، کہیں ہمارا بھی تو ایسا حال نہیں ہو گیا۔ مالک مولا آج ہم اس تیرے گھر میں بیٹھے ہیں، یا اللہ تیری بارگاہ میں حاضر ہیں۔ یا اللہ مالک مولا ہمارے گناہوں کی طرف نہ دیکھ، مالک مولا تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ۔ یا اللہ ہم اٹھیں تو یا اللہ ہماری مغفرت ہو چکی ہو، یا اللہ ہم اٹھیں اور ایک نئے جذبے کے ساتھ کہ آج کے بعد ہماری کوئی نماز قضا نہ ہو، کوئی رمضان المبارک کا روزہ قضا نہ ہو۔ یا اللہ ہماری اسلامی بہنیں با پردہ بن جائیں، با حیا بن جائیں، ہمارے اسلامی بھائی سنتوں کے پابند بن جائیں۔ مالک مولا ہم جانتے ہیں تو ہمیں ڈھیل پہ ڈھیل دے رہا ہے، تو ہمیں ڈھیل پہ ڈھیل دے رہا ہے۔ یا اللہ اپنے نمبر پہ لوگ جا رہے ہیں، یا اللہ وہ وقت آنے والا ہے۔ یا اللہ اگر ایسی زندگی گزرتی رہی اور ہم قبر میں چلے گئے، ہم نے سن رکھا ہے روایات کا مفہوم کہ گناہگار مردے کو جب قبر میں اتارتے ہیں تو سانپ اور بچھو اس پر مسلط ہو جاتے ہیں۔ مالک مولا ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے حاجی یاسین خان مرحوم کے یا اللہ تمام کبیرہ صغیرہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ مالک مولا ان کی قبر پر اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ان کو بروز قیامت سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک ہاتھوں سے جام کوثر پینے کی سعادت نصیب فرما۔ یا اللہ ان کی قبر میں اپنی رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما۔ یا اللہ ان کی قبر میں جنت کی کھڑکی کھول دینا۔ یا اللہ ان کے کفن کو جنتی کفن میں تبدیل فرما دینا۔ انسان ہونے کے ناطے، بشر ہونے کے ناطے اگر ان سے زندگی میں کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہو تو تجھے تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما۔ مرحوم کے گھر والوں کو صبر عطا فرما اور صبر پہ اجر عطا فرما۔ ان کو اپنے والد کے لیے زیادہ سے زیادہ ایصال ثواب کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ جتنے اسلامی بھائی بیٹھے ہیں جو ان کے دل میں ہے وہ تیرے علم میں ہے، ان کے اٹھنے سے پہلے ان کی خالی جھولیوں کو بھر دے۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے، کر دے پوری آرزو ہر بے کسو مجبور کی۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔